کرے اور وہ صرف اور صرف سیکیورٹی پر توجہ دے دے اور سیاستدانوں کے لیے جوڑے. یہ دوہرا ذمہ داری جو انہوں نے اپنے سر پر اٹھایا ہے کہ ہم نے دفاع بھی کرنا ہے، سیکیورٹی کی بھی ہم ذمہ دار ہیں، سیاست کی بھی ہم ذمہ دار ہے، کس کو حکومت میں آنا ہے اور کس کو نہیں آنا ہے یہ فیصلے بھی ہم نے کرنے ہیں، کس کو اسمبلی کا ممبر بننا ہے اور کس کو بالکل ہی نہیں بننا یہ فیصلے بھی ہم نے کرنا ہے. عوام یہی کہتے ہیں، یہاں کے دانشور یہی کہتے ہیں، یہاں کا علماء یہی کہتے ہیں، یہاں کے سیاسی لیڈر یہی کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی سیکیورٹی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام نہ کرے، جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ہے، جن کا ذکر آئین میں موجود ہے، جس پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ سیکیورٹی کے ادارے اپنا کام کرے اور سیاسی ورکروں کے لیے میدان چھوڑے تاکہ وہ عوام کو منظم کرے، عوام کی ترجمانی کرے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام ادارے اپنے اپنی حدود کے اندر نہ رہے اور اپنا کام نہ کرے، آج اگر ایک دکاندار یہ کہے کہ میں اسپتال میں جا کر آپریشن کروں گا ڈاکٹر کی جگہ، تو کیا وہ دکاندار فاتر العقل نہیں ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر اس طرح ایک ڈاکٹر اور سرجن کہے کہ میں نے روڈ بنانا ہے تو وہ پاگل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ذمہ ایک کام ڈالا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوادر ہمارا بلوچستان کا مستقبل ہے ترقی کا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہاں جو بھی پروجیکٹس تھے وہ میچور نہیں ہو رہے ہیں. سی پیک اب بھی اس پہ گرد و غبار پڑا ہے اور اب بھی شکوک اور شبہات موجود ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو اعلانات کیے گئے ہیں، جو ٹائم فریم ورک دیا گیا تھا، اس میں یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جس سے بلوچستان کے عوام میں ایک مایوسی ہے. یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے جبری گمشدہ لوگوں کا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہے. عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو جو اداروں نے اٹھائے ہیں اور زمین دوز جیلوں میں ڈالے ہیں، انصاف کی بات کرتے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کرے اور جو بھی مجرم ہے ان کو سزا دے، جو مجرم نہیں ہے ان کو چھوڑے. لیکن طاقت کے استعمال کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرے. شمشیر کے زور پر آپ لوگوں کے سروں کو کاٹ تو سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں کو جیت نہیں سکتے. میں بہت ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہوں گا کہ بلوچستان کے لوگوں پر اعتماد کیا جائے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کیا جائے. بلوچستان کے عوام نہ پاکستان کے مخالف ہے نہ اسلام کے مخالف ہے، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. بلوچستان کے لوگ ظلم کے خلاف ہے، ظالم اشرافیہ کے خلاف ہے، اسلام آباد کی یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے، وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کشمکش ہے، اور یہ بھی تاریخ کا المیہ ہے کہ جن لوگوں کو 30 سال اور 35 نہیں بلکہ 40 سال پاکستان کے لوگوں نے گود میں جگہ دی، اپنی گلیوں اور کوچوں میں جگہ دی، اپنے کھیتوں اور باغات میں جگہ دی، اور یہی خیال تھا کہ افغانستان کا مسئلہ جب ختم ہو جائے گا، یعنی وہاں سے جب بیرونی قوتیں نکل جائے گی تو افغانستان اور پاکستان یک جان دو قالب کی طرح رہیں گے، یہ ایک دوسرے کے پشپنا رہیں گے. لیکن کیا ہماری حکمران یہ جواب دے سکتے ہیں کہ عوام کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آپ لوگوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب یہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف سب آ رہا ہے، بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے جو خراب کشیدہ تعلقات ہے بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہے، ایک تماشا بنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جواب تو حکمرانوں نے دینا ہے، لیکن ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں
کہ افغانستان اور پاکستان کی اس کشمکش کی وجہ سے یہاں تجارت تباہ ہو گئی، یہاں بارڈر بند ہو گئے۔ ایک چمن بارڈر کی وجہ سے 25 لاکھ لوگ، ان کا روزگار انہی کے ساتھ وابستہ تھا، 25 لاکھ لوگ وہ متاثر ہو گئے۔ تورخم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی ساری تجارت رک گئی۔ ایران بارڈر پر اپنے طرف سے جو مشکلات، پابندیاں عائد کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ علاقہ متاثر ہو رہا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ آپ کے ساتھ صوبائی اسمبلی ہے، وہاں ڈسکشن کرے، آپ کے ساتھ قومی اسمبلی ہے، وہاں ڈسکشن کرے۔ کوئی تو ہو جو ان باتوں پہ آپس میں غور کر لے کہ کیا یہ پالیسی ہمارے لیے فائدہ کی ہے یا نقصان کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے خلاف ہے۔ ہم ان دونوں بھائیوں کے درمیان رورولی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشمکش، جھگڑے اور لڑائی کا 100% بینیفیشری وہ انڈیا ہے، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ تو چاہتا یہی ہے، اس لیے کہ ان دونوں ممالک نے مل کر نیٹو فوج کو شکست دی ہے۔ یہ کام افغان اکیلے نہیں کر سکتے۔ اگر افغانستان روسی فوج کے لیے قبرستان بنا ہے اور افغانوں کو آزادی ملی، اگر افغانستان میں نیٹو کو شکست ہوئی تو یہ صرف یقینی طور پر افغان عوام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، انہوں نے ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے، لیکن اسی طرح اس قربانی میں ایک حصہ پاکستان کے لوگوں نے بھی ڈالا ہے۔ ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنے دھماکے ہو گئے ہیں پشاور میں ان وجوہات کی وجہ سے، کتنے دھماکے ہو گئے کوئٹہ میں۔ یہ اثرات ہے کہ آج امریکہ بھی پاکستان اور افغانستان دونوں سے ایک انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ انتقام وہ خود اپنی کارروائی کے نتیجے میں نہیں، دونوں کو لڑا کر یہ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو کشمکش ہے، اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے۔ میرا اپنے اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے کہ جس وقت اس نے چاہا کہ یہاں بد امنی نہ ہو، یہاں دہشت گردی نہ ہو، تو یہ اتنے باصلاحیت اسٹیبلشمنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے اور بلوچستان میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ مانتا میں نہیں ہوں، قوم نہیں مانتی اور کنفیوژن ہے۔ سچی بات یہ ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کنفیوژن ہے، لوگ کنفیوز ہے، اور یہاں بلوچستان میں بھی۔ ورنہ اگر لوگوں کو یکسوئی ہو جائے کہ یہ ہمارا مخالف ہے اور یہ ہمارا دوست ہے، یہ پوری قوم اپنے ملک اور ریاست اور اپنے ملک کے روشن مستقبل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ کنفیوژن ہے، گرد و غبار ہے، اس کو کلیئر کرنا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پر ہو افغانستان اور پاکستان کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، سیاسی لیڈر موجود ہے، سماجی قیادت موجود ہے، بڑے علماء کرام موجود ہے، جو افغانستان اور پاکستان کے اس کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کام حکومت نہیں کر سکتی تو عوام کے سطح پر یہ کام بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے۔ میں کل پرسوں سیالکوٹ گیا تھا، وہاں بڑے کارخانے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب سے تورخم اور چمن بن ہوا ہے تو ہمارے کارخانوں کی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل یہاں پر ڈمپ ہوا ہے۔ افغانستان کے راستے ہم تاجکستان پہنچ سکتے ہیں، ترکمانستان پہنچ سکتے ہیں، ازبکستان پہنچ سکتے ہیں۔ میں 2006 میں خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر تھا، ہم نے ایک سروے کیا تھا، پیپر ورک کیا تھا، افغانستان کے ساتھ واخان کی پٹی ہے، اس راستے پہ ہمارے تقریباً کوئی 36 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تاجکستان تک۔ یعنی اگر ایک ڈرائیور صبح ناشتہ پشاور میں کرے تو وہ ظہر کے روٹی
کے لیے اور پھر عصر کی نماز کے لیے تاجکستان پہنچ سکتے ہیں. تو ایک پورا مارکیٹ ہے. ہمیں پھر یورپ کے مارکیٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک انسانوں کا اور پھر مسلمانوں کا جو ہمارے ساتھ تاریخی کلچر میں شریک ایک سمندر موجود ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایران پر امریکہ نے حملہ کیا. اس حملے کی وجہ سے نہ صرف ایران اور عالمی اسلام متاثر ہوا ہے بلکہ اس ظلم اور اس جارحیت کی وجہ سے پوری دنیا اور ہر انسان متاثر ہے. پرسوں کی خبر تھی کہ سری لنکا پولیس نے ایک رکشا ڈرائیور کو گرفتار کیا. اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے 4 لیٹر پیٹرول وہ ذخیرہ کیا تھا. تو کیا سری لنکا، کیا نیپال، کیا بنگلہ دیش، کیا یورپ اور کیا امریکہ؟ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے خلاف اور ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف خود امریکہ میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا. تو ایران پر امریکہ نے کیوں حملہ کیا؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان بارڈر کا مسئلہ ہے؟ کیا ایران سپر طاقت بننا چاہتا ہے؟ کیا ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ خود ایران کے جو مذہبی پیشوا ہے آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا تو حرام ہے، ناجائز سمجھتے ہیں. لیکن 1954 میں سے نتنیاہو کا یہی ترانہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے اور امریکہ کو اس پر حملہ کرنا چاہیے. یہ 30-35 سال مسلسل نتنیاہو نے لابنگ کی اور بالآخر امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن آج 32 دن گزر گئے. اس جنگ کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ ایران نے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا. اور جس طرح ٹرمپ کا خیال تھا کہ میں وینزویلا کی طرح ان کے لیڈروں کو بھی پنجرے میں بند کر کے امریکہ لے جاؤں گا اور وہاں پھر عدالت میں پیش کروں گا، اور ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کی طرح ان کو بھی ہم 40 اور 50 سال سزا سنائیں گے اور اس کو وہاں ہمیشہ کے لیے قید کریں گے. لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا. یہ ان کا ایک وہم تھا جو ان کے اپنے بارے میں تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی کامیابی اس وقت ساری انسانیت کی کامیابی ہے. اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا ٹینشن جس طرح میں نے عرض کیا بارڈر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غزہ کی وجہ سے ہے، یہ فلسطین کی وجہ سے ہے. غزہ پر 3 سالوں سے بمباری جاری ہے تو باقی اسلامی دنیا خاموش رہی. اگر کسی نے کھل کر ان کی مخالفت کی تو وہ صرف ایران ہے، اور غزہ اور فلسطین کے ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو ایک سزا وہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے کہ عرب دنیا اب خاموش ہے، اس لیے کہ وہاں خود انہوں نے ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت بھی کئی اہم عرب ممالک ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہے. ابراہم ایکارڈ کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں اور خاص کر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا ہے، ان کی خدائی کو تسلیم کرنا ہے، فلسطین پر یہودی قبضہ کو، صہیونی قبضہ کو تسلیم کرنا ہے، اس علاقے کا پولیس مین بننا چاہتا ہے. یہی بنیادی ابراہیمی ایکارڈ کا فلسفہ ہے. کئی عرب ممالک نے اس کا حصہ بننے کی حامی بھر لی ہے، معاہدے میں شریک ہو گئے. امریکہ ایران اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو آج اگر ایران جیت جاتا ہے اور جس طرح جیت رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے. یہاں بعض لوگ اس کو شیعہ اور سنی کا جھگڑا بنانا چاہتے ہیں، تو یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. ایران نے اگر فلسطین کا ساتھ دیا وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے. امریکہ نے اگر افغانستان کو تباہ اور برباد کیا وہاں کوئی شیعہ اور سنی اس نے نہیں دیکھا. بنیادی طور پر امریکہ چاہتا ہے کہ اسلامی دنیا کے معدنیات پر اس کا قبضہ ہو، اسلامی دنیا میں جو تیل کے ذخائر ہے اس پر ان کا قبضہ ہو، اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کا چناؤ وہ امریکہ خود کرے. وہ ہمیں اپنے اسٹیٹ کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم حکومت پاکستان جو اس وقت ایک رول ثالثی کا ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے مصر
اور ترکی اور سعودی عرب کو بلا کر ایک جرگہ بنایا ہے، بنیادی طور پر ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں، لیکن خدشات بھی ہے کہ کہیں مذاکرات کا یہ عمل امریکہ کے لیے تیاری کا موقع نہ بن جائے۔ جس طرح ایک طرف مذاکرات بھی ہے اور دوسرے طرف وہ اپنی فوجوں کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے 50,000 سے زیادہ فوج ان کا ان ممالک میں موجود ہے اور مزید وہ جمع کر رہے ہیں، لہذا اسرائیل کے ہاتھوں اور امریکہ کے ہاتھوں ایران کی ناکامی یہ امت مسلمہ کی بربادی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں تاتاریوں نے آ کر بغداد اور سمرقند کو تباہ کیا اور بخارا کو تخت و تاج کیا، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس استبل بنائے گئے، اسی طرح دوبارہ امریکہ اس امت مسلمہ کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ تعلیم یافتہ لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ایک ملک پر برطانیہ نے قبضہ کیا، کسی پر فرانس نے قبضہ کیا، کسی پر اٹلی نے قبضہ کیا، آج دوبارہ وہی کھیل یہ دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں وہ ایک امت واحدہ بن جائے، اس لیے کہ اسرائیل کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہود اور مشرک یہ دشمنی میں سب سے زیادہ آگے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو پاکستان کی پوری قوم اس وقت یکسو ہے کہ پاکستان کی حکومت بے شک مذاکرات بھی کرے، ثالثی بھی کرے اور اس جنگ کو بند کرنے کے لیے، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرے، لیکن بالآخر ہم نے امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی پاکستان جس کو آپ جانتے ہیں، جناب نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، جناب حافظ ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، یہاں جو میرے سامنے یہ ساری قیادت بیٹھی ہے، الحمدللہ ایک طرف پاکستان کے مسائل کے لیے بھی آواز اٹھا رہی ہے تو بلوچستان کے مسائل کے لیے بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ ڈے ون سے جماعت اسلامی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب بھی یہاں کوئی مصیبت آئی ہے، جماعت اسلامی کی پوری قیادت یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ آج بھی اسمبلیوں میں اگر کوئی آواز بلوچستان کے غریب عوام کا موجود ہے تو جماعت اسلامی کی انہی دوستوں کی ہے، جناب ہدایت الرحمان صاحب کے، جناب عبد المجید بادانی صاحب کے۔ جماعت اسلامی کی قیادت خدمت والی ہے، دیانتدار قیادت ہے، کرپشن سے پری قیادت ہے، خدمت کرنے والی قیادت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو اس کریٹیکل سچویشن میں ایک کر لے۔ پہلے امت کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے پاکستان کے باشعور عوام اور خاص کر بلوچستان کے باشعور عوام وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم اور ملت اور پاکستان اور بلوچستان کو بچانے کے لیے ہم آہنگ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے موجودہ صوبہ حکومت کو بہترین قرار دیا، ناکام قرار دیا، لیکن آپ کے جو حکومت کے حسابی بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، عمل کچھ اور ہے، حکومت کو مضبوط کرنے والے کچھ اور ہیں۔ لیکن سب کہتے ہیں بجٹ جو ہے دونوں کو بہترین بجٹ قرار دیا ہے اور دوسری طرف عمل کچھ اور ہے اور بیانات کچھ اور ہے، یہ کنفیوژن ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ ایران کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ایران میں جنگ ہے، لیکن دوسری طرف جو عرب امارات ہے وہاں پر امریکن اکیڈمی ہے، وہاں پر جوان سے حملے بھی ہو رہے ہیں، تو علماء بھی جو ہے کھل کر سامنے اس بارے میں بات نہیں کر پا رہی کہ کون درست ہے کون غلط ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے جو بیانات سامنے آتے ہیں، دیگر علماء کی طرف سے ایسے کوئی بیانات نہیں آتے، ایک طرف سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت کیڑے تلاش کرنے کی بجائے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت اختلاف کی بجائے ملک کو قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا قائد ہے۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں شاید ہم اس کا اتنا احترام نہیں کرتے ہیں، لیکن باہر جا کر آپ پاکستان کے بارے میں بات کریں
تو ہر مسلمان پاکستان پر فخر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں غربت، بے روزگاری، بدامنی اپنی جگہ پر، لیکن باہر مسلمانوں کا یہی خیال ہے کہ پاکستان عالمی اسلام کی ایک چھتری ہے۔ تو اس پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، مقننہ اپنا کام کرے۔ باقی رہی ایران اور امریکہ کی بات، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بھائی ہے، ہمارا تو پڑوسی ہے۔ خود ساری انسانیت اس وقت یہی سمجھتی ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو ظلم کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ کے اپنے لوگ اس ظلم کے خلاف نکلے اور سراپا احتجاج ہے، فرانس کے لوگ، جرمنی کے لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں بالآخر شکست جو ہے وہ امریکہ کا مقدر ہے، کامیابی امت مسلمہ کی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ کامیابی امت مسلمہ کی ہے، یہ صرف ایران کی نہیں ہے۔ لیکن ایران اگر گر جاتا ہے، ایران اگر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ پھر اسرائیل کا جو بارڈر ہے وہ آپ کی یہاں خاران تک نہیں پہنچے گا، پھر زاہدان اس کا مرکز نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پاکستان کو بھی بچانے کے لیے، جس طرح ماضی میں ہمارا یہی المیہ، ہمارا یہی بیانیہ تھا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے افغانستان کی آزادی ضروری ہے، آج ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایران کی آزادی اور خود مختاری ضروری ہے۔ پاکستان ایک جانب اسرائیل اور ایران کے جانب سازش سے کردار ادا کر رہا ہے، دوسری جانب اپنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، اس کو اعتماد نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لے، اس کو اعتماد میں لے لے۔ اب تک جو کچھ کیا ہے حکومت نے اور جو کچھ مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے، پوری قوم کو ایک پیج پر کرنے کے لیے سیاسی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے لے۔ میرے ساتھ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں بلوچستان میں جو مسلح افراد ہیں وہ دن کے اوقات یہاں جاتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، چیکنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی وہاں پر جو مسلح افراد ہے یا ٹی ٹی پی ہے، یہاں پر بلوچستان میں پی ایل اے ہیں ہمارے یہاں، تو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دونوں حکومتیں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو امن آ سکتا ہے، تو آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ وہ اس کی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گمشدہ افراد کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے۔ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ باقی میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ چاہے، اس لیے کہ ماضی میں بھی جب بھی ہم نے دیکھا بلوچستان میں بھی کئی بار امن تو آیا ہے۔ یعنی اگر کسی ضلع میں ایک اچھا ایس پی لگ جائے جس کے ذاتی مفادات نہ ہو، وہاں ڈکیتیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، سندھ میں تجربہ ہے، کے پی کے میں تجربہ ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس لیے ہماری ریاستی ادارے ایسے کمزور نہیں ہیں کہ اگر اس کو ختم کرنا چاہے، تبھی تو ہم مطالبہ انہی سے کرتے ہیں کہ ان کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کرے۔ پاکستان اس وقت رول پلے کر رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے وہ مذاکرات کروا رہا ہے، تو پاکستان کے اپنی جو مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ اس کو حل کرنے میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے ہیں، ہماری بھی دونوں طرف سے جو ہے ہلاکتیں بھی ہوئی، اس میں عام شہری ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کروا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو جو کام ان کے لیے کروا رہے ہیں یہی کام اپنے لیے بھی کرے اور افغانستان اور پاکستان کے بامقصد مذاکرات ہو۔ شکریہ جی۔